اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کب تک رہے گی سادہ، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ نوجوانوں، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ میں سب سے پہلے پاکستان بھر کی طلباء قیادت کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ایم ایس او پاکستان کی قیادت سردار مظہر صاحب، آپ کو اور آپ کے کارکنان کو مسلم طلباء محاذ زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد میں آج ایم ایس ایف سردار محسن صاحب یہاں تشریف لائے، میں کس طلباء تنظیم کا نام لوں؟ ہمارے سینیٹر افنان اللہ خان صاحب تشریف لائے، تاجر کمیونٹی تشریف لائی۔ یہ وہ طلباء تنظیمیں اور یہ وہ قیادت ہے کہ جب بھی مسلم طلباء محاذ پاکستان، جو کہ پاکستان بھر کی طلباء تنظیموں کا الائنس ہے، انہوں نے کال دی، آپ لوگ سب سے پہلے صف اول میں ہمیں نظر آئے۔ میرے دوستو، غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، یہود کا ظلم و ستم آپ کے سامنے ہے، اور مسلمانوں کا اور غزہ میں میری بیٹھی ہوئی ماں کی جرت اور بہادری اور دلیری بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیلیوں کے لاکھ دھمکیوں کے باوجود وہ اسپتالوں پر بمباری کرتے ہیں، وہ فاسفورس بم پھینکتے ہیں۔ انہوں نے ہزاروں ہمارے بچوں کو شہید کر دیا، انہوں نے ہزاروں ماؤں کو شہید کر دیا، انہوں نے ہمارے ہزاروں نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ میں قربان جاؤں ان ماؤں کو، میں قربان جاؤں ان نوجوانوں کو، ان کی استقامت کو، ان کی جرت کو۔ وہ آج بھی سینہ ٹھوک کر یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا، امریکی کتوں کا، ان کے بیری بیروں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستو، نوجوان ساتھیوں، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت یاسر عرفات تھے، فلسطین تھا، فلسطین کے نوجوان تھے اور وہ سڑکوں پہ تھے اور جشن منا رہے تھے۔ آج غزہ چیخ چیخ کر امت مسلمان کی طرف دیکھ رہا ہے، اور میں عرب حکمرانوں سے کہوں گا، تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو صرف یہ کرو، اگر تمہارے اندر جرت باقی نہیں رہی تو صرف اتنا کرو کہ تم مالی طور پر پاکستان کو مضبوط کرو۔ ہم نے یہ ایٹم بم، ہم نے یہ غوری، ہم نے یہ ابدالی اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہماری غزہ میں بیٹھی ہوئی ماں، بہن، بیٹی کے جنازے اٹھیں اور ہمارا ابدالی، ہمارا غوری اور ہمارا ایٹم بم سو رہا ہو۔ میں عرب حکمرانوں کو بھی کہوں گا، اکیلے پاکستان کی بات نہیں، پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھ کے آنا چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر ہمارے صوبہ سالار کو بھی ایک جرت کے ساتھ دلیرانہ موقف دینا چاہیے۔ یقیناً ہم اپنی بہادر مسلح افواج کے پیچھے کھڑے ہیں، لیکن عرب دنیا پر میں یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے امت مسلمہ میں اتحاد کا۔ مسلم طلباء محاذ پاکستان یہ اعلان کرتی ہے کہ اقوام متحدہ، اور آج جو کہ اگر اتنے، میں یہ سمجھتا ہوں، بم امریکہ میں مارے جاتے تو اقوام متحدہ میں اس وقت کیا صورتحال ہوتی؟ اتنے بم اگر کسی اور مغربی ممالک میں مارے جاتے، فاسفورس بم مارا جاتا تو اقوام متحدہ کی کیا صورتحال ہوتی؟ کیوں ستو پی کے سو رہے ہو؟ قرآن میں یہ بات واضح ہے، یہود اور نصارہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہمارے وہ مسلمان حکمرانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ حق و باطل کا مقابلہ ہے، یہ جنگ حق و باطل کی ہے، یہ مسلمانوں کی اور کفار کی ساتھ جنگ ہے، اور اس جنگ میں یہ بات بھی واضح ہے کہ مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ آج بھاری ذمہ داری ہمارے حکمرانوں پر، آج امریکی ٹکوں کو ٹکرا دو، آج امریکی ڈالرز کے افراد کو ٹکرا دو، آج متحد ہو جاؤ۔ غزہ میں بیٹھی ہوئی ماں، بہن، بیٹی تمہاری بھی ماں، بہن، بیٹی ہو سکتی ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کا اتحاد اس وقت کی ضرورت ہے، اور میں یہ ایک بات یہاں پہ ضرور کہتا چلوں اور اس بات کے ساتھ اختتام بھی کروں گا کہ آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلم طلباء محاذ کی قیادت کو، تمام قیادت کو، تمام قائدین کو، علی ملک ہوں، میرے بھائی صدام ہوں، شہباز ہوں، کسی شخص کا نام لوں، میں محسن خان صاحب ہوں،
सरदार मजहर साहब वो बिलाल रब्बानी की जुर्रत को तो हम दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं। ये वो बिलाल है कि जिसकी जुर्रत, जब बिलाल हबशी भी तो अजान दिया करते थे ना, बिलाल हबशी की अजान होती थी तो दुनिया जागती थी, और हमारे बिलाल की अजान से मुस्लिम तुलबा महाज जागती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आज अल्लाह ताला आपको अजर दे, इस तरह इंतजामिया की, हमारे पुलिस के भाई हैं, इनका यहाँ पे खड़ा रहना भी कबूल करे, इन्होंने हमें बर्दाश्त किया, ये भी कबूल करे। लेकिन ये मुकाबला यहूद के साथ मुसलमानों का है। इस मुकाबले में यहूद को शिकस्त होगी, अमेरिका को शिकस्त होगी, इजरायली कुत्तों को शिकस्त होगी, फलस्तीन आजाद होगा, और किबला अव्वल इंशाअल्लाह उसको आजाद करवा कर हम दम लेंगे। हम अपने रियासती इदारों से भी कहते हैं कि, और यूएनओ से हम बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मुतालबा करते हैं कि हम अगले जुम्मे तक का उनको टाइम देते हैं। अगर यूएनओ सत्तू पी के सोया रहा तो मुस्लिम तुलबा महाज पाकिस्तान के तमाम तुलबा तंजीमों को, तमाम सियासी जमातों को, तमाम ताजरों को, वकला को ऑन बोर्ड लेकर हमारा मार्च होगा, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर जुलत होगी तो एमएसओ के कारकुन की होगी, फिर जुलत होगी तो मुस्लिम तुलबा महाज के कारकुन की होगी, इस्लामाबाद की सड़कें होंगी, ये इस्लामाबाद की रोडें होंगी, दमादम मस्त कलंदर होगा। मैं आखिर में इस बात के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। मोहब्बत कौन करता है? मुस्लिम तुलबा महाज वालों, सियासत कौन करता है? हमें मालूम है शहजाद अब्बासी साहब